آئے آنے کے بعد میرے ہاتھ میں حضرت جبریل امین نے ایک پیالہ دیا. اس پیالے میں شربت تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں جبریل امین نے مجھ سے کہا اے آمنہ تم اس شربت کو نوش فرماؤ، اے آمنہ تم اس شربت کو پیو. حضرت جبریل امین نے اتنا کہا، حضرت آمنہ خاتون نے وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا، ایک گھونٹ پیا. حضرت جبریل امین نے کہا آمنہ اور پیو. آپ فرماتی میں نے اور پیا. کہا اور پیو. آپ فرماتی میں نے اور پیا. جبریل امین نے کہا اور پیو. آپ فرماتی میں نے اور پیا. حضرت جبریل امین نے آواز دی اظہار یا سید المرسلین، اظہار یا خاتم النبیین، اظہار یا رسول اللہ. فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضرت جبریل امین کے ان الفاظوں کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ اب تشریف فرما ہو بھی جائیے، یا رسول اللہ اب جلوہ فرما ہو بھی جائیے، یا رسول اللہ اب دنیا میں آ بھی جائیے. چراغے طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے. نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98، صفحہ نمبر 98 پر روایت موجود ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں انا اطوف بالکعبۃ تلکا لیلہ. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی پیدائش کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا. نبی کی پیدائش کی رات عبد المطلب فرماتے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا اچانک کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا. کعبہ کے اندر جو سب سے بڑا حبل نامی بت تھا اس کے اندر سے آواز آتی ہے الا وقت ولد النبی آخر الزمان، خبردار آخری نبی پیدا ہو گیا ہے. وَنَوَّرَ نُورُهُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اسی کا نور مشرق اور مغرب تک پھیل گیا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا ہے، عبد المطلب فرماتے ہیں میں آمنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا تھا، کوئی کہہ رہا تھا خبردار کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے فرشتے زیارت نہ کر لے. ندائی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت. شان قدرت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار دنیا میں تشریف فرما ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو دو آنکھیں دیں، کیا رب نے احسان جتلایا؟ نہیں، ہمیں دو پیر دیے، رب نے احسان جتلایا؟ نہیں. دو ہاتھ دیے، رب نے احسان جتلایا؟ قاری علاؤالدین صاحب قبلہ کی بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی ہیں، لیکن رب نے احسان جتلایا؟ نہیں. دو ہاتھ دیے جن سے ہم اور آپ کام و کاج کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن رب نے احسان نہیں جتلایا. دو پیر دیے جن سے ہم اور آپ چلتے ہیں، رب نے احسان نہیں جتلایا.
کہ اے میرے بندے میں نے تجھے پیر دیے احسان جتلایا ہے, میں نے تجھے آنکھیں دی احسان جتلایا ہے. اگر آنکھوں کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو تو ان کے پاس جاؤ جن کو نظر نہیں آتا ہے, نابینا سے جا کر کے پوچھو آنکھوں کی قدر کیا ہے. اگر آپ کو ہاتھوں کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو ان سے جا کر کے معلوم کرو جن کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے. پیروں کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہو تو ان سے جا کر کے پوچھو جو مزاروں پر پڑے رہتے ہیں, جن کے دونوں پیر نہیں, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہوا, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے 2 ہاتھ دیے احسان نہیں جتلایا ہے, 2 پیر دیے احسان نہیں جتلایا ہے, ہمیں آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا ہے, منہ میں زبان دی ہے رب نے احسان نہیں جتلایا ہے, ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے احسان نہیں جتلایا ہے, ہمیں سیب عطا کیے ہے رب نے احسان نہیں جتلایا ہے, ہمیں طرح طرح کے فروٹ عطا کیے ہیں رب نے احسان نہیں جتلایا ہے, ہمیں دنیا میں نہ جانے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن رب نے احسان نہیں جتلایا ہے. لیکن جب باری آتی آمنہ کے لال کی, جب باری آتی دونوں عالم کے مالک و مختار کی, جب باری آتی نائب پروردگار کی, تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان فرمایا, میں نے ان میں ایک رسول بھیجا. اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا لیکن احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا پیارا حبیب ہمیں دیا تو احسان جتلا دیا. نبی کی شان دیکھیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, اس وقت شرفائے عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. دیہات کی آب و ہوا کے ذریعے سے بچے کی صحت صحیح سلامت رہا کرتی تھی. اور مدینہ تو وہ ہے سبحان اللہ جہاں میرے سرکار دفن ہے, جہاں میرے سرکار کا روزہ شریف ہے. حاجی صاحب بیٹھے, انہوں نے دیکھا, ان سے پوچھئے مدینے کی رونقیں کیا ہیں, ان سے پوچھئے مدینے کی بہاریں کیا ہیں. جس نے اپنی نظروں سے سرکار کا روزہ دیکھ لیا, منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, نبی فرماتے جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. وہ مدینہ شریف ہے سبحان اللہ. آقا کریم کی ولادت ہوئی, شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں بھی گھر سے ایک بچے کی تلاش میں نکلی تاکہ کسی بچے کو لے کر کے آؤں اور اسے دودھ پلایا جائے, کچھ اجرت حاصل کر لی جائے. غربت کا معاملہ تھا, پہلے کی عورتیں دوسروں کو بچوں کو لے لیا کرتی تھی, انہیں دودھ پلاتی تھی, کچھ نہ کچھ ان کو اجرت روپیہ پیسہ مل جایا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے قافلے والے چلے, میں بھی ان کے ساتھ میں چلی تاکہ کسی بچے کی تلاش کر لی جائے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جس اونٹنی پر میں سوار ہو کر کے جا رہی تھی وہ میری اونٹنی اتنی کمزور, اتنی لاغر تھی کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. قافلے والوں نے کہا تھا حلیمہ اتنی کمزور تیری ناطقہ ہے, اتنی کمزور تیری اونٹنی ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے بمشکل تمام سفر طے کیا, ہم سے پہلے عورتیں پہنچ چکی تھیں, انہوں نے امیروں کے بچوں کو لے لیا, اور جو بھی عورت یہ سنتی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے, اس بچے کے والد کا انتقال ہو گیا, کوئی بھی عورت میرے سرکار کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی. حلیمہ سعدیہ کہتی میں بھی پہنچی, جب میں نے دیکھا سارے بچے لیے جا چکے, ایک یتیم بچہ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا. حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا, پھر خیال آیا حلیمہ واپس کیوں جا رہی ہے, یہ یتیم بچہ ہی لے لے, کچھ تو تجھے اجرت مل جائے گی, یہ یتیم بچہ لے لے, کچھ تو تجھے معاوضہ مل جائے گا, کچھ تو تجھے اجرت مل جائے گی. حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے سوچا, وہ سوچ کر کے اس یتیم بچے کے قریب گئی. حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں نے اس بچے کو گود میں لیا, اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, تو بچہ اپنی آنکھیں کھول کر کے مسکرانے لگتا. حلیمہ سعدیہ کہتی جب بچہ مسکرایا میں نے اپنے سینے سے لگایا. حلیمہ سعدیہ کہتی میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا, لیکن اتنی برکتوں والا بچہ تھا کہ میں نے سینے سے لگایا, چھاتیوں میں دودھ آ جایا. سرکار نے ایک پستان کا دودھ پیا, ایک پستان کو چھوڑ دیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے
میں اس بچے کو لے کر کے اونٹنی پر سوار ہوئی. پہلے وہ اونٹنی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی, لیکن جب بچے کو لے کر کے اونٹنی پر سوار ہوئی, اب وہ میری اونٹنی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے قافلے والوں کو ذرا دیر میں پکڑ لیا, اور قافلے سے جب میں آگے نکلنے لگی, قافلے والوں نے کہا تھا اے حلیمہ یہ بتا کیا تو نے اونٹنی کو تبدیل کر دیا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اونٹنی نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بڑھ گیا. حلیمہ کہتی ہوں اونٹنی تبدیل نہیں کی ہے, اونٹنی تو وہی ہے, لیکن جب سے بچہ بیٹھ گیا کیا کروں, اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں اس بچے کو لے کر کے اپنے مکان میں پہنچی, حلیمہ سعدیہ کہتی میرے گھر میں جتنی بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے. درخت سوکھ گئے تھے, سر سبز و شاداب ہو جاتے ہیں, گھاس سوکھ گئی تھی ہری بھری ہو جاتی ہے. حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جس تاریخ سے میں بچہ لے کر کے گئی اس تاریخ سے میں نے رات میں اپنے گھر پہ چراغ ہی نہیں جلایا. اب زور سے کہہ دو سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں اس رات سے میں نے چراغ نہیں جلایا جس رات سے اس بچے کو میں جس تاریخ سے بچے کو گھر لے کر کے گئی. محلے کی عورتوں نے دیکھا کہ حلیمہ تو بڑا کمزور تھی, حلیمہ کے گھر تو بڑا غربت تھی, غریبی کا معاملہ تھا, لیکن حلیمہ امیر کب سے بن گئی ہے کہ رات بھر حلیمہ چراغ جلاتی ہے. محلے کی عورتوں نے مشورہ کیا چلو چل کے حلیمہ سے پوچھتے ہیں کہ تو رات بھر چراغ کیوں جلاتی ہے. حلیمہ سعدیہ کے گھر عورتیں گئیں, جانے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ کیا تو نے غربت کے دنوں کو فراموش کر دیا ہے, کیا تو نے گزشتہ ایام کو بھلا دیا ہے؟ حلیمہ تیری غربت کا عالم یہ تھا صبح کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا, شام کے کھانے کا انتظام نہیں. شام کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا تو صبح کے کھانے کا انتظام نہیں. حلیمہ یہ بتا رات بھر تو اپنے گھر پہ چراغ کیوں جلائے رکھتی ہے؟ حلیمہ نے کہا قسم خدا کی میں چراغ جلاتی ہی نہیں, میں چراغ ہی نہیں جلاتی ہوں. کا پھر رات بھر چولہا جلاتی ہوگی؟ حلیمہ نے کہا چولہا بھی نہیں جلاتی ہوں. تلاش کر لیجئے. قبیلے کی عورتوں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا لیکن کہیں چراغ نظر نہیں آیا. قاری صاحب چراغ جلتا ہو تب, چراغ گھر میں ہے ہی نہیں, جلے کیا؟ محلے کی عورتوں نے کہا تھا, قبیلے کی عورتوں نے حلیمہ نہ تو تیرے گھر میں چراغ ہے نہ کہیں چولہا نظر آ رہا ہے. اے حلیمہ یہ بتا رات بھر تیرے گھر میں روشنی کیسے رہتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا اے قبیلے کی عورتوں سن لو, یہ کمال میرا نہیں ہے, یہ جو چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا ہے سارا جمال اسی بچے سے ہے, ساری روشنی اسی بچے سے ہے. اس وقت حلیمہ سعدیہ نے آقا کریم کے چہرے پر سفید کپڑا ڈال رکھا تھا. قبیلے کی عورتیں قریب جاتی ہے, میرے سرکار کے چہرے سے وہ سفید کپڑا ہٹاتی ہے. قبیلے کی عورتوں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آقا کریم کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قبیلے کی عورتوں نے کہا تھا اے حلیمہ سن لے, تو نے اتنی برکتوں والا بچہ پایا ہے, اتنی برکتوں والا بچہ پایا ہے. حلیمہ سن لے, جسے محمد مل گئے ہیں اسے ساری کائنات. یہ میرے سرکار کے قدموں کی برکتیں ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو لے کر کے گئی محلے میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا میں اس بچے کے قدموں کو دھل کر کے اس کا پانی بیماروں کو پلا دیا کرتی تھی. اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دیا. کیا شان ہے میرے سرکار کی, کیا مقام ہے میرے سرکار کا. تو نبی سے محبت کر کے تو دیکھو, نبی سے پیار کر کے تو دیکھو, انشاءاللہ ہر میدان میں تم کامیاب ہو جاؤ. دنیا میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں. ہم تو ہم غیر بھی کہتے ہیں محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے. کہہ لو سبحان اللہ. صدام بھائی کہاں ہیں جن کے یہاں میلاد ہے؟ اچھا پیچھے بیٹھے ہو, کہہ دیجئے سبحان اللہ. نبی کے بارے میں اپنے غیر بھی کہتے ہیں کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے, محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے, محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. ہمارے بارے میں آپ تحقیق کریں گے پتہ چل جائے گا کہ ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں. باپ کے بارے میں بیٹا جانتا, بیٹا کے بارے میں باپ جانتا, دادا کے بارے میں وہ جانتے, محلے کے پڑوسی کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن میرے سرکار کی ذات ایسی ذات ہے کہ سب کہتے ہیں محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں, محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. 40 سالہ سرکار کی زندگی ایسی گزری,
غیر بھی کہتے تھے मोहम्मद نہ جھوٹ بولتے ہیں, मोहम्मद نہ کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں. بے شک 40 سال کے بعد 2-4 منٹ اور سنیں گے؟ ارے تو کہہ دو سبحان اللہ, مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ, کیونکہ ایسے بولو تاکہ صدام بھائی صاحب قبلہ کا محفل سجانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ان کی بیٹی کا عقیقہ تھا, بیٹی کا ان کی عقیقہ تھا. سبحان اللہ, اللہ ان کی بیٹی کو سلامت رکھے, اللہ ان کی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنائے. جی آمین 40 سال کے بعد آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا, انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا. اعلان کرنا تھا, کفاران مکہ میں کھلبلی مچ جاتی ہے. آپ کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری علاؤ الدین کہنے لگے کہ اے لوگوں سنو, کل ہم کرامت دکھائیں گے. تو آپ کہیں گے دیکھیے حافظ جی کی ابھی تک کچھ نہ بولے, اب کرامت دکھانے کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں گے کون سی ان کی کرامت ہے. 40 سال خاموش رہے, 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا. جی بے شک سرکار کا اعلان کرنا تھا, پورے مکہ میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ دیکھو محمد 40 سال خاموش رہے, 40 سال کے بعد نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. گھر گھر میں اختلاف, بھائی بھائی میں اختلاف, باپ بیٹے میں اختلاف, پڑوسی پڑوسی میں اختلاف, اس بنیاد پر کہ آقا کریم نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. بلال حبشی جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, حضرت بلال حبشی کا گزر ہوا کفاران مکہ نے دیکھا, بلال حبشی کو بلایا. بلانے کے بعد کہتے بلال کیا کچھ سنے ہو؟ بلال حبشی نے کہا کچھ نہیں. کہا کیا ہے؟ کہا اختلاف تو گھر گھر میں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کیا تم نے محمد کا نام سنا ہے؟ بلال حبشی نے کہا ہاں, وہ محمد بن عبداللہ. کہا ہاں. کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے, کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ بلال حبشی نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. کہتے کفاران مکہ سنو, اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے. بلال حبشی کہتے ہیں اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. کفاران مکہ نے کہا ایسا کیوں؟ بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ, کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا محمد کی 40 سالہ ہسٹری کو دیکھا نہیں ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال کہو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ, کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو, 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں, 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اس وقت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو, جو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو, جو 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو, اگر 40 سال کے بعد وہ نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے وہ 40 سال کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء یہ اللہ. شان ہے میرے سرکار کی. جی بے شک. سرکار نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا, کہہ دو سبحان اللہ. اور جس دن میرے سرکار نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا تھا, اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں نہیں تھے. جی بے شک. تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں, جنہوں نے سرکار کا پہلے کلمہ پڑھا ہے, ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے, ملک شام گئے تھے تجارت کے لیے. ابھی شام پہنچے نہیں کہ راستے میں اندھیرا چھا جاتا ہے. راستے کے کنارے ایک گرجا گھر تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے والوں سے کہا کہ رات بھر ہم یہی گرجا گھر میں ٹھہر جائیں, اندھیرا چھا گیا ہے. تو قافلے والوں نے کہا جائیے گرجا گھر کے پادری سے پوچھ لیجئے کیا رات بھر یہ ہمیں یہاں ٹھہر لینے دے گا. حضرت ابوبکر صدیق گرجا گھر کے اندر گئے. پادری نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا ابو بکر تم ہمیں اجازت دو, ہم تمہیں امیر المومنین کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان ہوا ہے آج مکہ میں نبوت و رسالت کا اعلان. ابو بکر صدیق گرجا گھر کے اندر گئے. پادری نے کہا اے ابو بکر
तुम हमें इजाजत दो, हम तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहे, हम तुम्हें खलीफतुल मोमिनीन कहे। अबू बकर सिद्दीक चौंक जाते हैं, ये मामला क्या होने वाला है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए पादरी क्या मामला है। तो गिरजाघर के पादरी ने कहा था, ए अबू बकर सिद्दीक सुन लो, क्या तुमने अभी सुना नहीं है मक्का में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है। उनके खुलफा में अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले तुम्हें कहा जाएगा, सबसे पहले तुम उनका कलमा पढ़ोगे, सबसे पहले नबुव्वत की गवाही तुम्हें देना पड़ेगी। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ये रात मैंने बड़ा बेचैनी के साथ गुजारी। जब सुबह नमूदार होती है, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तिजारत का सामान काफिले वालों को दिया। देने के बाद अबू बकर सिद्दीक मुल्क शाम जा रहे थे, लेकिन मक्का शरीफ की तरफ वापस आते हैं। जब मक्का शरीफ में पहुंचते हैं, अबू जहल ने अबू बकर सिद्दीक को देखा। देखने के बाद कहता, अबू बकर क्या कुछ सुने हो। अबू बकर सिद्दीक ने कुछ नहीं कहा। देखो जो तुम्हारे साथी मोहम्मद है, अभी तक तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने नबी होने का ऐलान कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, सुनो मैं अभी अभी बाहर से आ रहा हूँ, चेहरा गर्दो गुबार में अटा हुआ है, कुछ देर के बाद फैसला किया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक घर पे जाते हैं, चेहरा गर्दो गुबार में अटा हुआ था, साफ करते हैं। घर वालों से पूछते हैं, ये बताओ क्या हुआ। घर वालों ने कहा, घर घर में इख्तिलाफ है। कहा क्यों। का मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये सुनने के बाद घर से बाहर निकले, जिससे पूछे वो कहे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबुव्वत का ऐलान किया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, क्या लोगों ये बताओ मोहम्मद गए किधर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे सरकार की शान देखिए, मेरे सरकार जिधर से निकल रहे हैं रास्ता खुशबू से महक रहा है। अबू बकर सिद्दीक उसी खुशबू के जरिए से मेरे सरकार को तलाश कर रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है। अबू बकर सिद्दीक खुशबू को महसूस करते हुए सरकार को तलाश कर रहे हैं। मेरे सरकार की जब नजर पड़ती है, अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के करीब जाते हैं। आकाए करीम ने अबू बकर सिद्दीक को आते हुए देखा, सरकार बैठे हुए थे, अबू बकर सिद्दीक को आते हुए देखा, खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। ए अबू बकर सिद्दीक आओ, तुम्हारा आना मुबारक हो। सरकार ने मुबारकबाद पेश की। अबू बकर सिद्दीक करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने सुना है आपने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है। नबी फरमाते, हाँ ए अबू बकर मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं इस दुनिया इंसानियत का आखिरी रहनुमा हूँ। इतना कहना था। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो अपनी नबुव्वत की कोई निशानी जरूर पेश करता है। नबी फरमाते, अबू बकर सिद्दीक सुनो, जो तिजारत की राह में गिरजाघर के अंदर पादरी ने मेरे ताल्लुक से तुम्हें बशारतें दी थी, क्या ये मेरी नबुव्वत के लिए काफी नहीं है। इतना कहना था। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप देर ना कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार ने कलमा पढ़ाया, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को दाखिले इस्लाम कर लिया। सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, नबी का प्यार अपने दिल में बसाओ। इसलिए एक दिन मरना है, अंधेरी कोठरी में जाना है, अंधेरी कब्र में लेटना है। कब तक जियोगे? 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 तो पहुंचना हाजीदा मुश्किल है। अब तो अक्सर 70 के बीच में लोग चले जाते हैं, क्योंकि सारा हमारा खाना पीना हाइब्रिड हो गया और हम भी हाइब्रिड हैं। तो अच्छे काम कर लो, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो चंद दिन की जिंदगानी में। जो जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। एक दिन मरना है, अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। 2-3 शेर में पढ़ दूं, समाप्त करें कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही जिंदगी का हो मेरी करीना, मेरी ही नहीं आप सबकी होना चाहिए। यही जिंदगी का हो मेरी करीना, यही जिंदगी का हो मेरी करीना, यही जिंदगी का हो मेरी करीना। मदीने में दिल और दिल में मदीना, यही जिंदगी का हो मेरी करीना।
مدینہ مدینے میں دل اور دل میں مدینہ 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 پیارا مدینہ کہہ دو سبحان اللہ ابھی منکرو حشر کیا بات ہے دیکھا نہیں ہے ابھی نجدیو حشر دیکھا نہیں ہے ابھی منکرو پڑھو سب لوگ ابھی نجدیو حشر دیکھا نہیں ہے کہو گے وہاں ہائے ہائے مدینہ 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 یہی زندگی کا ہو میری قرینہ مدینے میں دل اور دل میں مدینہ 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 ہے پیارا مدینہ تو ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آقا اپنے روزے کی زیارت ضرور کروائے ہر شخص کی یہ تمنا ہے تو ہم تو یہ دعا کرتے یا الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے مدینہ وہ شہر ہے سبحان اللہ تو سرکار سے سچی محبت کیجئے سرکار کا پیار اپنے دل میں بسا لیجئے انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے اور دعا فرمائیے صدام بھائی صاحب قبلہ کی بیٹی کا عقیقہ ہوا اللہ ان کی بیٹی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور کنیز فاطمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کو مرنے سے پہلے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا روزہ دکھائے رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے خوب کی سیرے چمن پھول چنی شاد رہے باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سارے لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملائکے در پر کھڑے تھے باادب یہ کہہ رہے تھے رب سلم پڑھ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ